دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے بہادر جوانوں اور شہریوں کی قربانیاں قرض ہے جو ہم دہشت گردی کے خاتمے کے ذریعے ہی ادا کر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز لکی مروت میں ہونے والے حملے میں شہید ہونے والے کیپٹن فراز الیاس سمیت 7 جوانوں کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج تیسرے پہر اسلام آباد میں پھر ہوں گے، جس میں قومی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ آج صبح اسلام آباد سے جدہ کی آخری پرواز کی روانگی کے ساتھ حج پروازوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے بہادر جوانوں اور شہریوں کی قربانیاں ہم پر قرض ہیں جسے ہم نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے ذریعے ادا کرنا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں ضلع لکی مروت میں حملے کے دوران کپتان سمیت پاک فوج کے اہلکاروں کی شہادت پر گہرا صدمہ ہوا۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اس کے مکمل خاتمے تک جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ لکی مروت دہشت گرد حملے میں کیپٹن محمد فراز الیاس سمیت 7 سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی شہادت پر اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں انہوں نے بے مثال قربانیوں اور خدمات پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں صدر نے سیکیورٹی فورسز پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے بہادر بیٹوں اور شہداء کی قربانیوں کو ہرگز فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شانہ بشانہ ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پشاور سے جاری کیے گئے اپنے بیانات میں انہوں نے کیپٹن فراز سمیت 7 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت کے اندوہناک سانحے پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز لکی مروت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنانے کے نتیجے میں شہید ہونے والے کیپٹن فراز الیاس سمیت 7 قانون نافذ کرنے والے افراد کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور، افسران، جوانوں اور بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بعد میں شہداء کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور بہادر شہداء کی قربانیاں ان کے اس عزم کو مزید تقویت بخشتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج صبح چونیا کے قریب شہید کیپٹن فراز الیاس کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی۔ شہید کیپٹن کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، جنہوں نے لکی مروت میں 6 بہادر جوانوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کیا تھا۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ، اعلیٰ فوجی حکام اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ 380 عازمین حج کو لے کر آخری پرواز آج صبح اسلام آباد سے روانہ ہوئی، جس کے بعد عازمین حج کو سعودی عرب پہنچانے کے لیے 1 ماہ سے جاری حج پروازوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال خان محسود نے مکہ مکرمہ سے اطلاع دی ہے کہ آخری حج پرواز کے جدہ کے شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد سرکاری حج اسکیم کے تحت 70,105 عازمین حج کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جو گزشتہ ماہ کی 9 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ روانگی پروگرام کے مطابق صبح 380 عازمین حج کو لے کر آخری پرواز آج اسلام آباد سے جدہ روانہ ہوئی۔ رواں سال 1,60,000 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے، جن میں سے 70,000 سرکاری حج اسکیم اور 90,000 پرائیویٹ اسکیم کے تحت حج ادا کریں گے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں ایوانوں کے اجلاس شام 5 بجے ہوں گے۔ شمالی غزہ شہر میں ایک اور اسرائیلی حملے میں مزید 4 افراد شہید ہو گئے۔
ایک بیان میں غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 37,000 سے زائد افراد شہید اور 84,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اور نیو یارک میں ہونے والے ICC T20 ورلڈ کپ میں آج بنگلہ دیش کا سامنا جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔